السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3-4 دن پہلے ہمارے خالہ زاد بھائی کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ آپ سبھی حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جب کسی کا انتقال ہمارے گھر میں ہو جاتا ہے تو 4-5 غلطیاں ایسی ہیں جو اتنی عام ہو چکی ہیں جن کو غلطی سمجھا ہی نہیں جاتا، جن کو غلط سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو انہی کچھ غلطیوں کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی غلطی ہے کہ ہم لوگ کفن دفن میں جلدی نہیں کرتے۔ کسی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اب مٹی کب ہوگی صاحب؟ آج مان لیجئے مغرب میں انتقال ہوا، مٹی ہوگی صاحب اب کل ظہر میں۔ بعض جگہوں پر تو دیکھنے کو ملا کہ انتقال ہو گیا، اب مٹی کب ہوگی، نماز جنازہ کب ہوگی؟ آج صبح انتقال ہوا ہے، کل رات کو عشاء میں ہوگی، یعنی 2 دن تک جنازہ رکھا رہے گا۔ کون آ رہا ہے؟ فلاں سے وہ صاحب آ رہے ہیں، فلاں سے وہ رشتہ دار آ رہے ہیں۔ جب سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر کفن دفن کی فکر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو۔ نیک ہے وہ تو اس کے ٹھکانے تک وہ پہنچ جائے گا، جلدی سے اپنے آرام سے زندگی گزارے گا مرنے کے بعد کی۔ اور اگر وہ بد انسان ہے، برا انسان ہے، تو کیوں اس کا بوجھ اپنے گھر میں رکھے ہوئے، اپنے کاندھوں پر رکھے ہوئے؟ اسی لیے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو۔ آج اس سنت کو ہم نے مکمل طور پر چھوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ بعض جگہوں پر تو دیکھنے کو ملا ہے کہ باڈی کو برف میں لگا کے رکھا جاتا ہے۔ کیوں صاحب؟ 3 دن فلاں کو آنے میں لگیں گے۔ 2 دن تک باڈی کو رکھا جاتا ہے۔ باڈی کے اندر چینجنگ تک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ خون نکل آتا ہے، بعض دفعہ باڈی کا کلر چینج ہو جاتا ہے یا چہرے کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ارے ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو کفن دفن میں جلدی کرنا یہ سنت ہے۔ خدا کے لیے اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں وہ تمام خواہشات قربان کرو، نبی کی سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ کفن دفن میں جلدی کرو۔ جتنے لوگ آ گئے بس چھوڑو، جو نہیں آئے ہیں وہ مغفرت کی دعا کریں۔ وہ آ کے کیا کر لیں گے؟ نبی کی سنت ہمارے لیے نمبر 1 پر ہونا چاہیے۔ تو انتقال ہو جائے کفن دفن میں جلدی، یہ پہلی غلطی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ نمبر 2، الٹا سیدھا کہنے سے بچیں۔ مردے کے بارے میں غلط سلط باتیں کرنے سے بچیں۔ اب ایک تو کفن دفن میں ہم لوگ جلدی نہیں کرتے، اب باڈی رکھی ہوئی ہے، برف لگا کے باڈی کو رکھا ہوا ہے، اب اس باڈی کے اندر کچھ چینجنگ آ جاتی ہے، چہرے کا کلر نیلا پڑ جاتا ہے۔ تو بیماری کی وجہ سے، جس بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے یا جو بھی کنڈیشن رہی ہے، زیادہ دیر تک رکھے رہنے کی وجہ سے باڈی پھولنے لگتی ہے، تو چینج ہونا ہی نارمل ہے۔ لیکن لوگ پھر اس پر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، فلاں کا کلر چینج ہو گیا تھا، نیلا پڑ گیا تھا، چہرہ تو ایسا بدصورت ہو گیا تھا، باڈی پھول گئی تھی۔ تو مردے کے بارے میں غلط سلط کہنے سے بچیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا اب اس کی برائیوں کو بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی خوبیوں کو بیان کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تیسرا غلط طریقہ، ایصال ثواب میں غلطی۔ ایصال ثواب میں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ ایصال ثواب میں جو ہے نا، باقاعدہ قرآن خریدے جاتے ہیں، ہدیہ کرا جاتا ہے قرآن کا۔ اب ہمارے جو خالہ زاد بھائی کی وائف کا جو انتقال ہوا تو انہوں نے جو ہے نا کسی مدرسے سے باقاعدہ کال پر بات کی، اور اب سسرال والوں کا دباؤ تھا کہ 500 روپے میں 100 مرتبہ سورہ یاسین اور 1000 مرتبہ آیت کریمہ اور کچھ اور چیزیں تھیں کہ یہ پڑھوائی جائیں گی۔ یہ پیکیج ہے 500 روپے کا، یہ پیکیج ہے 1000 روپے کا۔ 1000 روپے والے پیکیج میں کیا ہے؟ 20 قرآن۔ تو اس طرح سے لوگ رسید کٹوا کے مدرسے کی ثواب لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے اعتبار سے جتنا پڑھ سکتا ہو اتنا پڑھو اور ایصال ثواب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا آسان طریقہ بتایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 10 پاروں کے برابر ہے۔
ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، جتنا قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہو کرو، اور ایصال ثواب کر دو۔ یہ مدرسوں میں رسید کٹوا کے اتنے قرآن دے دو بھائی۔ پھر ایک اور عجیب بات سامنے آئی کہ کسی نے کہا کہ ہم نے بہت پہلے 20 قرآن پڑھے ہوئے ہیں، وہ آپ ایصال ثواب کر دو۔ تو گھر کے کچھ لوگ بولے کہہ رہے وہ تو باسی ہو گئے، یہ تو باسی ہو گئے، تازہ چاہیے ہمیں۔ تو وہ جو مدرسے میں گئے تھے نا کہنے کے لیے کہ ہمیں کچھ قرآن وغیرہ چاہیے، تو ان کو اس لیے جانا پڑا کیونکہ گھر والوں نے کہا، سسرال والوں نے کہا وہ باسی ہو گئے، ہمیں تو تازہ چاہیے، تازہ پڑا ہوا چاہیے، ہم اپنی بیٹی کو تازہ بخشیں گے۔ تو مدرسے چلے گئے۔ مدرسے والے بھی مجبور ہیں کیونکہ وہ صحیح طریقہ بتائیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلو بھیا ہم پڑھوا دیں گے یہاں بچوں سے، لاؤ رسید کٹواؤ۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو اور ایصال ثواب کر دو۔ ایصال ثواب کرنے کے لیے کہیں آپ کو مدرسے میں بچوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، ایصال ثواب کے لیے کہیں آپ کو مدرسے والوں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں، خود پڑھو نا۔ خود کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جتنی محبت سے آپ پڑھ سکتے ہو، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی تھی، وہ جتنی فکر سے آپ پڑھ سکتے ہو دوسرا نہیں پڑھے گا، تو خود پڑھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں آسان ایصال ثواب کے، ان طریقوں پر عمل کرو اور روزانہ پڑھو۔ یہ نہیں کہ بس ایک دن ایصال ثواب کر دیا پھر چھٹی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ غائب، پھر صاحب 40 دن کے بعد چلے گا۔ چوتھی غلطی تیجا، 40واں وغیرہ، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب صاحب تیجا ہوگا، 3 دن کے بعد کھانا وغیرہ پکے گا، لوگ جمع ہوں گے، 40 دن کے بعد پھر 40واں ہوگا، لوگ جمع ہوں گے۔ ایصال ثواب تو روزانہ کرنا چاہیے۔ آپ کی بیٹی تھی، آپ کا رشتہ دار تھا، آپ کا کوئی اپنا عزیز تھا، تو جب یاد آ جائے جب ایصال ثواب کر دو۔ اس کے لیے یہ کھانا وغیرہ بنانا، دعوتیں کرنا لمبی چوڑی، باقاعدہ تیجے 40ویں کے کارڈ تک بعض علاقوں میں چھپتے ہیں۔ تو یہ کچھ غلطیاں ہیں جو کسی کے مرنے پر ہمارے معاشرے میں بہت عام سی ہو گئی ہیں۔ پہلی 2 غلطیاں تو بہت عام ہیں، بہت عام۔ ایک تو کفن دفن میں بہت دیری ہوتی ہے، دوسری الٹا سیدھا کہنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں۔ کوئی مر گیا، چہرہ بگڑ گیا، تو تمام طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ کسی کا انتقال ہو جائے فوراً کفن دفن کا انتظام کرو۔ جو آ گئے لوگ ٹھیک ہے، جو نہیں آ پا رہے ان سے بولو کہ نبی کی سنت ہے بھائی کفن دفن میں جلدی کرنا، تم آ جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کر دو۔ اس مردے کو تو ہمیں قبر میں پہنچانا ہے، یہ نبی کی سنت ہے، مت سنو کسی کی۔ دوسرا، خاموشی اختیار کرو مرنے والے پر، اس کے بارے میں کچھ مت بولو۔ ایصال ثواب جیسے ہو ممکن ایصال ثواب پہنچاؤ، اور تیجا 40واں وغیرہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ مجھے امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔